بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نہایت محترم و مکرم مہمان معظم جنابہ وجیہ قمر صاحبہ، ہماری وفاقی تعلیم کی وزیر مملکت جناب پروفیسر محمد رفیق طاہر، جناب پروفیسر ڈاکٹر میاں محمد اکرم صاحب، ڈاکٹر کوثر فردوس صاحبہ، ڈاکٹر ابو بکر بھٹا جن کی خدمت میں ابھی میں نے ایک گستاخی فرمائی، اور جناب سیکرٹری جنرل فرمان علی عباسی، یہاں موجود وائس چانسلرز، ڈینز جو گفتگو کر رہے ہیں اور جو خاموشی سے مجھے سن رہے ہیں، اساتذہ کرام، گلگت سے بلوچستان کے اس کونے سے عبدالرحمن موسیٰ خیل اور لالا منگریو صاحب اور ان کی ٹیم، کشمیر کے سرسبز پہاڑوں سے، سبزہ زاروں سے کراچی کے ساحلوں تک، لنڈی کوتل سے لے کر قصور اور لاہور، بہاول نگر، فورٹ عباس کے اس پار چولستان سے، پورے ملک سے، اگر کوئی میرے اس بھائی کو چپ کروا دے، یہ فون کو کہیں کہ باہر جا کے سن لیں۔ وزیر صاحبہ، یہ چند چنیدہ لوگ ہیں، پورے ملک کی تنظیم اساتذہ کے ہر ضلع سے کوئی 2 اور 3 لوگ، بس اتنے ہی لوگوں کو تکلیف دی ہم نے، آئیں 3 دن کے لیے یہاں مل بیٹھیں، لوگ تو 3 منٹ بھی دینے کے لیے اس دور میں تیار نہیں ہیں۔ للہ فی اللہ اپنے ملک اور اپنی قوم اور اللہ کی رضا کے لیے وہاں سے گھروں سے نکل کر آئے، اپنی جیب سے پیسے بھی دیے کہ ہمیں کھانا اور باقی رہائش بھی آپ نے دینی ہے، اور سلوگن جو ان کو مجبور کر کے لایا وہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضا الہی کے حصول کے لیے یہاں آئے۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا۔ اور یہ دنیا کی بڑی دولت، اس سے دنیا اللہ کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفے پا اور اللہ کی رضا سے بڑی کوئی دنیا میں دولت نہیں ہے، اس سے کوئی اچھا راستہ نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی انجام اور نتیجہ نہیں ہے۔ یہ بہترین زرعی راہ اور وہ بہترین جائے پناہ جہاں اللہ کی رضائیں مل جائیں، وہاں دنیا اور آخرت کی تمام جو ہے نا وہ نعمتیں اس سے بڑھ کر اس پر قربان۔ چنانچہ آپ مبارک لوگ ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم آپ کے لیے اس محفل کو سجانے، میری پوری ٹیم، آپ کی پوری ٹیم، صوبوں کے صدور یہاں سارے موجود ہیں، ان کے سیکریٹری صاحبان، یہاں کی جتنی کمیٹیاں تھیں، انہوں نے اس کانفرنس کو باہمہ ساری خصوصیات کے ساتھ کرنے کی کوشش کی۔ عنوان اس کا ہم جب طے کرتے ہیں میڈم صاحبہ، تو مہینوں ہمارے ایلڈرز بیٹھتے ہیں کہ آخر اس وقت ہماری ملت اور ہمارے ملک کی ضرورت کیا ہے۔ پچھلی کانفرنس کا تھا تعلیم اور احیاء تہذیب اسلامی۔ اب ہماری سٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ اس وقت آنے والا اسٹوڈنٹ اتنا عجیب و غریب مخمصے میں پھنسا ہوا ہے کہ ایک طرف تو وہ جب آتا ہے تو حیران و ششدر و پریشان ہوتا ہے اپنے استاد اور نئے کلاس کے سامنے کہ وہ صحیح سے اس طرح سے جو ہماری ایج کے لوگ بیہیو کرتے تھے اس طرح سے بیہیو نہیں کر پاتا،
اور جب کرنے پہ آتا ہے تو وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کی سمجھ نہیں لگتی کہ وہ کیا کرے۔ اس ساری صورتحال میں اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ یہ ایک چیلنج ہے۔ جنریشن زی جو ہے اس کا مطالعہ اس وقت استاد کی ایک اہم ضرورت ہے۔ ماہرین تعلیم سر جوڑ کر بیٹھیں کہ یہ ایک چیلنج ہے، اور ہمارا کریکلم اس کو اپنی قومی ضروریات کے مطابق ترتیب دینا، اس پر اساتذہ کی اس طرح سے تربیت کرنا اور اس کی ایگزیکیوشن کرنا، یہ ایک چیلنج ہے۔ ہمارا اسکولوں کا کلچر اور اس کے اندر جس کو ڈائیورسٹی کا نام دیا جاتا ہے، وہ اس وقت وکٹمائزیشن کی حد تک اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کے اندر اس کی جو آپ اسکول سے نیچے ذرا مدرسے سے شروع ہو جائیں، مدرسے کی بھی اپنی کلاسیفیکیشنز دیکھ لیں تو ہوش ربا نتائج سامنے آتے ہیں۔ گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا ابھی۔ وہاں بھی یہ صورتحال ہے۔ اور جو ہماری پبلک سیکٹر کی تعلیم اور جو پرائیویٹ سیکٹر کی تعلیم، اور پھر اس کے اندر جتنے فیزز اور جتنے جو ہے نا وہ ناانصافی کا لفظ اگر میں کہوں، ظلم کے حد تک جو ہے نا بڑی ہوئی جو ہے نا یہ صورتحال ایک چیلنج ہے۔ ہمیں خود استاد جو اس وقت معاشی مسئلے کے زیر دباؤ ایسی چیزوں میں انوالو ہو گیا ہے، جس میں کردار، جس میں بے لوثی، جس میں شاگرد اور اپنے پیشے سے محبت، پروفیشنلزم، اس کی روز افزوں بدتر ہوتی ہوئی صورتحال کہ اس کے اندر ان چیزوں کا لیک ہو رہا ہے، یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ ایک چیلنج ہے جو ہمیں استاد کو اس طرف لانے کی ترغیب دیتا ہے، جو اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ نے جانا ہے اور میں نے کئی چیزیں لکھی ہوئی تھی، نہیں کہوں گا، مختصر کر لوں گا۔ یہ ایک دستور ہے تنظیم اساتذہ کا، یہ چھوٹا سا آپ کی فائل کے اندر موجود ہے۔ اس کی بیک پر بھی کچھ لکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر ایک ضابطہ اخلاق ہے۔ یہ ضمیمہ نمبر 2 پر موجود ہے۔ اگر اس کا مطالعہ کر لیا جائے، حکومتیں صرف اسی ضابطہ اخلاق کو کسی طرح سے نافذ کر ڈالیں تو آپ کا نظام تعلیم کا قبلہ درست ہو جائے گا۔ ان چیلنجز کو جو ہے نا کوپ کرنے کے لیے، ان کو امکانات میں بدلنے کے لیے، ان کو جو ہے نا اگلے بہترین پاکستان کے مستقبل کی تعمیر کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو شاید اس قدر جو ہے نا وہ اوپر مانیٹرنگ کمیٹیاں اور مانیٹرنگ جو ہے نا وردی والے اور بغیر وردی والے اور پوری ایک فوج، ظفر موج کے سکولوں میں اتنے اساتذہ نہیں ہیں، اتنی تعلیم جو ہے نا نہیں دی جاتی جتنی ان کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے، تو اس کی ضرورت نہ رہے گی۔ اب میں یہ تنظیم جو پرائمری سکول کے اساتذہ سے لے کر یونیورسٹی سطح کے اساتذہ کی تنظیم ہے، جو ایک فرائضی تحریک ہے، جو اساتذہ اور طلبہ کے اندر پاکستانیت اور اسلامی اقدار کے ترویج اور ان کے عملی رواج اور عملی جو ہے نا وہ ان کے زندگی کے اندر اس کے ریفلیکشن پر زور دیتی ہے۔ نہ صرف زبانی کلامی جمع خرچ کرتی ہے، بلکہ باقاعدہ ورکشاپ سے لے کر یہ آپ کے سامنے موجود ہے 1970 سے لے کر اب تک کی جتنی تعلیمی پالیسیاں آئیں، ہر تعلیمی پالیسی میں جہاں ایک طرف سرکاری لوگ سرکاری چھتری کے نیچے کام کر رہے ہوتے تھے، وہاں تنظیم اساتذہ اپنی تنظیم منزل کے اندر، جس کے اندر رفیق طاہر بھی بیٹھتے تھے، بے لوث بیٹھ کر ہر تعلیمی کانفرنس، ہر تعلیمی پالیسی کے اندر اپنا انپٹ دیا، اور تعلیمی پالیسیوں کے اندر اس کی ریفلیکشن آئی، اور حکومت پاکستان نے اکنالج کیا، ہم نے اس پر اللہ کی رضا لی، لوگوں نے اس پر ٹی اے ڈی اے لیے۔ چنانچہ تعلیم
تہذیب، چیلنجز اور امکانات۔ میں نے چونکہ سب ساتھیوں کو الوداع کرنا ہے، آپ کو بھی الوداع کرنا ہے، چند ریفلیکشن دیتے ہوئے جو 3 دنوں میں یہاں پیش کیا گیا ہے اس کی میرے خیال 1.5 منٹ لگے گا اگر آپ آرام سے بیٹھ جائیں، اور میرے سے زیادہ ٹینشن کس کو ہوگی کہ میڈم کو میں نے روانہ کرنا ہے۔ جی درست۔ تو ایک لارڈ فرنگی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، وہ سن لیں، اس میں تعلیم، تہذیب اور ہمارے چیلنجز اور امکانات آ رہے ہیں، اور اس میں کرنا آپ نے کیا ہے، بس سن لیں۔ ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے، منظر وہ طلب کر تنظیم اساتذہ کے رکن، یہاں موجود ساتھی، منظر وہ طلب کر کے تیری آنکھ نہ ہو سیر، کہ جو آگے اس نے مظلوموں، مزدوروں اور اپنے غلاموں کے لیے کہا وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس میں تھوڑی سی تبدیلی، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، اپنے شاگرد کو، اور ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے موڑ، تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس تہذیب کے حامل آپ ہیں، وہ یہ کہتی ہے کہ وہ مٹی کا ہو ایک ڈھیر تو سونے کا ہمالہ ہو۔ تم نے مٹی کے ڈھیروں کو سونے کا ہمالہ بنانا ہے، تمہیں یہ فانا آتا ہے، تمہیں اس کی تربیت دی گئی، تمہیں سے اس کی توقع ہے۔ اور پھر یہ کہ ظاہر ہے دنیا کو ایک مارکہ ہے، روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ آپ نے 3 دن سنا، لیکن اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ تو اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا کبھی رنگ بھلا مت دینا، اپنے پرچم کا رنگ کبھی بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ میں آپ کو اور آپ کی امانتوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اس کے سپرد کرتا ہوں۔ اپنے گھروں میں خیر سے پہنچیں، اپنے اہل و عیال میں برکتوں سے رہیں، اور اپنے سلوگن اور اپنے نسب العین کو سامنے رکھتے ہوئے اس ملت اور قوم کی بگڑی بنا ڈالیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جناب ڈاکٹر صاحب دعا سے اختتام کر دیں، ڈاکٹر صاحب دعا فرما دیں، دعا کر دیں، بس ہدایت ہو۔ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہم نے یہ کوشش کی، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ رب العالمین، اس کانفرنس کے جو مقاصد ہیں اس کو حاصل کرنے میں ہماری مدد فرما۔ یا اللہ، اس قوم اور ملت کے اندر جو روح ہم پھونکنا چاہتے ہیں، جس طرح کی ملت اٹھا کر یہ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کھڑی کرنے کا، وہ کھڑی کرنے میں ہماری مدد فرما۔ جناب وزیر صاحبہ وجیہہ قمر، اللہ ان کی عمر اور رزق اور مال جان گھر میں برکت عطا فرما، ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرما۔ جو جذبات نیک وہ رکھتی ہیں اس قوم کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، ان کو نافذ کر لینے اور اس کے اندر رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا اللہ، سارے آنے والوں کے لیے جزائے خیر عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الوداع ساتھیو۔